رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في البدن مضغة إذا صلحت الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب. بزرگوں اور دوستوں، بہت دن سے بات چل رہی ہے کہ یہ تصوف کیا چیز ہے، یہ پوری پیری اور مریدی کیا چیز ہے، یہ احسان کیا چیز ہے، اور اس کے متعلق آپ کو تفصیلات بیان کی جا رہی تھی. میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور ختم ہوا، خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں، خلافت راشدہ تک تو خیر القرون کی ساری نورانیت، ساری برکتیں موجود تھی، اور خیر القرون خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد جب بادشاہت آ گئی تو بادشاہ اپنے ساتھ اور بھی بہت ساری برائیوں کو لے کر آ گئی. تو اس وقت پھر اس زمانے کے اہل اللہ نے، اللہ والوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پیدا کرنے کے لیے اب کیا چیز کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے معرفت حاصل ہو. تو انہوں نے بہت غور اور فکر سے سوچ کر یہ طے کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے بیعت ہوتی تھی، جس کو بیعت ارشاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس طریقے سے پھر بیعت کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور آپ نے بیعت کرے اور بیعت کرنے کے بعد جو معاملات بتائے جائے اس کے اوپر عمل کرے، اور عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے. اب اس کے لیے پہلے تو یہی تھا کہ اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے جگہ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے ساری چیزوں کو آدمی چھوڑے اور چھوڑ کر نکلے، تبھی جا کر حاصل ہو سکتا تھا. ہر چیز میں پہلے ایسا ہی تھا. علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وغیرہ کو حدیث کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان کو اپنے گھر بیٹھ کر ساری حدیثیں نہیں ملی، بلکہ ان کو مصر، شام اور عراق اور اسی طریقے سے پوری دنیا کا سفر کرنا پڑا. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 2-3 مہینے تک سفر کرتے تھے، تب جا کر ان کو حدیثیں ملتی تھی. تو اسی طریقے سے ہر چیز میں آدمی کو پہلے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی تھی، اس قربانیوں کے بعد جا کر وہ نعمتیں ملتی تھی. اسی وجہ سے ہم اپنی زبان میں کہتے تھے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. یعنی جس کو ضرورت ہے حدیث کی پڑھنے کی، وہ حدیث کو سیکھنے کے لیے گاؤں کو، جنگلوں کو گھومتا پھرے گا اور جا کر وہ حدیث کو حاصل کرے گا. جس کو فقہ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فقہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانے کے جو مفتی ہوں گے، قابل فقہ لوگ ہوں گے، ان کے پاس جا کر زانوی ادب طے کرنا پڑے گا، تب جا کر اس کو وہ چیزیں حاصل ہوں گی. اسی طریقے سے یہ معرفت بھی، اس کو جانا پڑے گا اور وہاں جا کر اس کو حاصل کرنا پڑے گا. کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو طلب ہوتی تھی وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اور اسی سلسلے میں ہمارے سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے شیخ، بہت بڑے بزرگ گزرے جس کا نام ہے ابراہیم ادھم. ان کا قصہ گزشتہ کل بتایا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے بلخ کے بہت بڑے بادشاہ تھے.
ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ بادشاہ ہونے کی وجہ سے ساری سہولتیں اس کے پاس موجود تھی۔ ایک رات کو سویا ہوا تھا، اس طرح تم کو میں نے بتا ہی دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ صبح جب اٹھے تو انہوں نے اپنے وزراء کو، اپنے کیبنٹ والوں کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کروں، معرفت پیدا کروں، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے قربانی دینی پڑے گی۔ اس وجہ سے میں اپنی حکومت کو قربان کرتا ہوں، تم لوگ اس کو چلاؤ اور میں تو یہاں سے چلاؤ۔ خود حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں چلے گئے، اس لیے کہ اب بیعت ہونے کے بعد مجاہدہ کرنا ہے، تکلیفیں اٹھانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، آسان چیز تو نہیں۔ اس لیے وہ جنگل میں چلے گئے۔ دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی۔ بات کہتے ہیں کہ یار یہ بیوقوف حکومت تھی، تخت تھا، آرام سے بیٹھ کر حکومت کرتے، اللہ اللہ کرتے، اس کو سب کو چھوڑ چھوڑ کر وہ جنگل میں چلا گیا۔ کسی نے یہ کہا، کسی نے کہا کہ بھائی بہت اچھا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو آدمی دنیا ہی میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں قسم کی باتیں ان کے ذہن میں آتی تھی۔ لوگ کہتے رہتے تھے کہ بادشاہ ہو کر اس نے حکومت چھوڑ دی۔ زیادہ تر لوگ یہی ہوتے ہیں کہ جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا سارا، اتنی بڑی کاروبار تھا، اتنی ساری میلیں چلتی تھی، اتنا سارا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیا جماعت میں نکل گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیا ہے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر وہ معاملات میں لگ گئے۔ اب صرف ایک ہی ان کا مقصد ہے کہ اللہ کی محبت کسی طریقے سے حاصل ہو جائے، اور میرے دل میں جو یہ دنیا کی محبت اور یہ ساری چیزیں بری ہیں وہ ساری کی ساری نکل جائیں۔ اور انہوں نے کوشش کرنا شروع کی۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک بات اتنا یاد رکھیں کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی معیار اور مدت نہیں۔ جیسے مولوی ہونے کے لیے پہلے 10 سال ہوا کرتے تھے، اب اس کو کٹ کر کے 5 سال کر دیا۔ بہرحال تو 10 سال کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اس طریقے سے اس کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال میں، 5 سال میں، 3 سال میں حاصل ہو جائے گی، بات نہیں ہے۔ یہ تمہاری اپنی اپنی صلاحیت پر ہے، تمہاری اپنی اپنی طرف کے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں اکیلے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی اور اللہ کو بھی ان سے تعلق ہو گیا۔ ادھر حکومت والے لوگ جو تھے، دنیا دار قسم کے لوگ، آج بھی دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا دماغ خراب ہو گیا، اتنا سارا ان کا کاروبار چلتا تھا، سب کچھ چھوڑ کر تبلیغ میں نکل گیا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ آپ سنتے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ابراہیم بن آدم کے لیے بھی کہنے لگے، اور ان کے جو بڑے بڑے جو روسا تھے، بڑے بڑے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ چلو جا کر دیکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیا ہے، اور اگر موقع مل جائے تو ان کو ذرا سمجھا بھی دیں کہ بھائی یہ پاگل پن چھوڑو اور پھر آ جاؤ، حکومت سنبھالو اور کام کرو۔ چنانچہ یہ پورا کا پورا وقت تلاش کرتے کرتے جنگل میں جہاں کہیں بھی ہو گئے، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کو چھوڑ جا چکے تھے۔ ایک گڈڑی یا ایک لحاف یا ایک کمر وغیرہ کچھ لیا ہوگا، اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ کہا تو
وہ زمانہ کے شاہی تخت پر آرام کر رہے ہیں اور یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں مسجد میں اور کیا ہے چٹائی پر اور اس طریقے سے جا کر آپ دیکھتے ہیں سوتے اس طریقے سے انہوں نے حاصل کیا. انہوں نے دیکھا کہ پورا کا پورا وقت شاہی وقت آیا ہوا ہے اور شاہی وقت کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہ کو سمجھا کر پھر لے چلے. بادشاہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی جو گلڑی تھی اپنی جو چادر تھی اس چادر جو پھٹی ہوئی تھی اسی پھٹی کو اسی رہے تھے سوئی دھاگے کے ذریعے سے. یہ لوگ مذاق کرنے لگے کہ بھائی سوئی دھاگے سے سینے کی کیا ضرورت ہے, وہاں تو کیسے کم خواب اور کیسے کیسے بستر اور ڈن لوگ کے میٹریس اور پتہ نہیں کیا تھا وہ سب چوزار کرا رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا جس کو کشف سے تعبیر کرتا ہے. کشف ہو گیا کہ ان لوگوں کے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ گانڈا ہے پاگل ہے اتنا سارا چھوڑ دیا اور کیا یہاں وہ گلڑی سی رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ جو سوئی تھی, سوئی سمجھ رہے ہوتے نہیں, سوئی تھی اس سوئی کو اٹھا کر وہاں سامنے جو پانی تھا سمندر تھا وہ سمندر میں پھینک دیا. سارا وقت وہاں بیٹھا ہوا ہے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. اب جس سوئی کو سی رہے تھے وہی پھینک دی, تب سیئیں گے کیسے بیٹھے رہ گئے. لیکن اب ان کو موقع ملا تھا بتانے کا. اس وجہ سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ سمندر کی مچھلیوں, سامنے سمندر تھا, یہ سمندر کی مچھلیوں میری سوئی پانی میں گر گئی ہے, نکال دے دو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اللہ کی ساری چیزیں اس کی ہو جایا کرتی ہیں. اب یہ مچھلیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, مچھلی سمجھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ کہا تو سمندر میں جتنی مچھلیاں تھیں بڑی چھوٹی, ہر ایک مچھلی نے اپنے اپنے منہ میں سونے کی ایک سوئی نکالی اور سوئی نکال کر اس طریقے سے پانی کے اوپر کھڑی ہو گئی. اللہ والوں کی کرامت کو آپ جانتے ہی ہیں, یہ کرامت تھی حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری سوئی لوہے کی تھی, سونے کی نہیں تھی, مجھے لوہے کی چاہیے. وہ ساری مچھلیاں پھر پانی میں چلی گئی اور پھر ایک دوسری سوئی لے کر آئے اور وہ سب چاندی کی تھی. انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنی چاہیے, لوہے کی سوئی چاہیے سوئی. پھر اخیر میں ایک مچھلی ان کا جو لوہے کی سوئی تھی وہ اس کو نکال کر حضرت ابراہیم نے لی. کچھ سمجھے نہیں سمجھے پتا نہیں. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بتا رہے تھے, وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو چھوڑو اور پھر حکومت کرنے آ جاؤ ہمارے پر. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے, میں نے ظاہری حکومت چھوڑی, چودھری پن چھوڑ دیا, متولی پن چھوڑ دیا, کمیٹی پڑا چھوڑ دیا, جو بھی ہو وہ سارا ہم نے چھوڑ دیا اور اللہ کو حاصل کرنے کے لیے مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تو زمین پانی میں رہنے والوں کے اوپر بھی ہماری حکومت قائم کر دی اور ان کو بھی ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارا کر رہے ہیں. اب بتاؤ میں یہ حکومت کو پسند کروں یا تمہاری حکومت کو پسند کروں جو حکومت کو میں چھوڑ کر آئے گا. تو بزرگوں اور دوستوں, جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اس کی ساری رضا اللہ کی رضا کی طرف ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا اعزاز کیا جاتا ہے, اس کا احترام کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو دیا جاتا ہے. بات درمیان میں رہ جائے گی لیکن اب اسے
اسی پر آ گیا تو اسی پر بتاؤ کہ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وہ اپنے والوں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے فرائض کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے، صرف نماز نہیں، تمام چیزیں جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی، جو میرے فرائض ہیں اس فرائض کو اچھی طریقے سے وہ ادا کرتا ہے، ایک سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، سنن اور نوافل جو ہے اس کا بھی اہتمام کرتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے، چاش اشراق وغیرہ بھی پڑھتا ہے، اور عادی ہو جاتا ہے، عادت بنا لیتا ہے وہ اپنی۔ جیسے ہم لوگوں کو کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، تو وقت ہوتی ہے تو بھوک لگی جاتی ہے، کہنے کی بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی طریقے سے جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، جب عبادت کا وقت آ جاتا ہے، جب کام کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو فوراً وہ کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں اور وہ معاملات کو چھوڑنے کی بھی ضرورت اس کو نہیں پیش آتی، وہ پہلا کام وہ کر لیتا ہے۔ جب اس درجے پر آدمی پہنچ جاتا ہے، گناہوں سے رکتا ہے، سب سے بڑا کام تو گناہوں سے رکنا ہے۔ آج ہم لوگوں کو جو کامیابی نہیں مل رہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی ساتھ میں کرتے رہتے ہیں اور گناہ کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ساتھ میں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی دوائی بھی کھاتا ہے تندرستی کے لیے اور ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی کھاتا رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تندرستی اس کو آئے گی کہاں سے؟ تو سب سے پہلے تو گناہ، چاہے وہ کوئی سا بھی گناہ ہو، گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، گناہ ہے، ان تمام گناہوں سے آدمی کو مکمل بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ اب توبہ بھی فوراً نہیں کرتے ہم، ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد جب موقع آتا ہے تو، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے بھی مر جاتا ہے، تو توبہ کر لے۔ بہرحال حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ فرائض کو پوری طریقے سے ادا کرتا ہے، سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے بھی دور بھاگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وانوالہ عرش کے اوپر آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، دنیا میں فلانا آدمی، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، وہاں رہتا ہے، جو ساری تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرا بندہ بہت ہی نیک ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اعلان کرتا ہے۔ اب عرش کے جو فرشتے ہیں وہ سنتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ فرشتے اس بندے کے ساتھ محبت کرو، اس بندے کے ساتھ تعلق رکھو، اس بندے کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ۔ اب وہ فرشتے 7ویں آسمان کو، 7ویں آسمان کے چھٹے کو، چھٹے کو 5ویں والے کو، 5ویں والے کو چوتھے کو، چوتھے والا تیسرے آسمان والوں کو، تیسرے آسمان والے دوسرے اور پہلے آسمان والوں کو وہی پیغام دہراتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ والوں فلانے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اے دنیا والوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور جب آسمان سے یہ ندا زمین پر آتی ہے تو زمین کے جتنے بھی نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس آدمی کے ساتھ، اس کے ساتھ اچانک اپنے دل میں محبت محسوس کرتے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں، کبھی ملے نہیں، کبھی بات نہیں، کبھی جانتے نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی سگائی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی محبت اپنے دل میں وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہم حضرت کے سامنے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر شیخ الحدیث صاحب، مولانا زکریا صاحب، آپ لوگوں نے دیکھا، شاید ہی کوئی ہو جو اس نے دیکھا، لیکن نہیں دیکھا پھر بھی حضرت کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتے ہو تو
غصہ آ جاتا ہے کہ نہیں کیوں یہ محبت کیوں آ گئی. حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، یہ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں. تو پھر جب اس کے ساتھ دنیا کے سارے لوگ محبت کرنے شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ محبت دنیا سے، زمین سے بڑھ کر پانی تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر سمندر کے جو جانور ہیں وہ سمندر کے جانور بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعے میں. تو بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا کام تو اس میں بیعت ہونا ہے. اب بیعت ہونے کے لیے کس سے بیعت ہو جائے؟ حضرت بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قول زمین میں جو کتاب لکھی ہے اس میں ساری تفصیل لکھی ہے، کیسے آدمی کے ساتھ بیعت ہونا چاہیے اور بیعت ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے. بہرحال بیعت ہونا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر اس صورت میں جو معاملات ہیں بتائے جاتے ہیں، گناہ سے رکنا ہے، یہ کرنا ہے. اس زمانے میں جب لوگ بیعت ہوتے تھے تو بیعت ہونے کے بعد اب اپنے نفس کو رگڑنا ہے، اپنے نفس کو سیدھا کرنا ہے. میں نے بتایا تھا نفس سیدھا کرنا ہے، نفس کی تربیت کرنا ہے. جیسے گھوڑے کی تربیت کی جاتی ہے، بھیڑ کی تربیت کی جاتی ہے تو سامان اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے نفس کی تربیت کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نفس کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے 4 کام کرنے ضروری ہے. اس لیے بیعت ہونے کے بعد جب کوئی آدمی بیعت ہوتا تھا اور وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تیار ہوتا تھا اور کسی کے شیخ کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہوتا تھا تو بیعت ہونے کے بعد شیخ ان کو ایک ٹوپی پہنایا کرتے تھے اور وہ ٹوپی 4 کونے والی ہوتی تھی. ابھی مولوی ہاشم تو دکھ نہیں رہے یہاں پر، باقی انہوں نے مولوی ہاشم نے ٹوپی پہنی بھی ہوگی لیکن خود اسے معلوم نہیں ہوگا کہ ایسی ٹوپی کیوں پہنی ہے. حضرت مولانا بصیر اللہ صاحب کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، حضرت بستانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو دیکھا تو وہ گول ٹوپی ہوتی ہے اور گول بھی 4 سلائی والی. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ اب تصوف میں داخل ہو گیا، اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو گیا. اس نے اپنی اصلاح کے لیے شیخ کو متعین کر لیا اور شیخ نے اب اس کو 4 چیزوں کے ساتھ 4 چیزوں کے کم کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور یہ ابتدائی طور پر علمی کے طور پر اب ان 4 چیزوں کو وہ کم کرے گا. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ٹوپی کے 4 کونوں سے بتایا جاتا ہے کہ 4 چیزیں یہ قلت طعام. اب کھانا جو ہے ذرا کنٹرول سے کھائے گا، تھوڑا کھائے گا، پیٹ کو بھوکا رکھے گا. اس لیے کہ کل بھی تعلیم میں بتایا تھا کہ جتنا زیادہ پیٹ بھوکا ہوگا اتنا تمہارا نفس سیر ہوگا. تو پہلے اپنے نفس کی تربیت کے لیے پہلا کام ہے قلت طعام. کھانا بالکل چھوڑنا نہیں ہے، قلت طعام. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے قلت منام. اب رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، نیند کو چھوڑنا ہے، کم نیند نکالنی ہے اور وہ سوتے ہی نہیں رہنا ہے بلکہ کیا ہے سونے کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. قلت منام سونا، قلت طعام، اور تیسرا قلت اختلاط مع الانام. دوستوں کے ساتھ ہر وقت دوست کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فون پر لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، تو اس کو چھوڑنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس لیے کہ بہت سارے کام دوستوں کی وجہ سے ہمارے ادھورے رہ جاتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے ہمارے کام پورے نہیں ہوتے. قلت طعام، قلت منام اور اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ زیادہ مل جل نہیں.
اب اپنا کمرہ بند کرو اور بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اب اس کے پاس بھی جانا ہے اور اس کے پاس بھی جانا ہے، یہ سب کم کرنا پڑے گا۔ یہ 4 چیزوں میں چوتھی چیز رہ گئی ہے قلت کلام۔ مطلب شیخ نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حالات آج کل کی حالت کے اعتبار سے ہم لوگ زیادہ بھوکے نہیں رہ سکتے، شوگر کے مریض ہیں، وہ لوگ چلاتے ہیں روزانہ کہ بھائی روزہ کی وجہ سے شوگر بڑھ گئی، کم ہو گئی، اس لیے کہ اس سے کہیں شوگر بڑھ جائے گی، کم جائے گی، تو پھر کھانا تو رکھنا پڑے گا، اس وجہ سے کھاؤ، لیکن یہاں تک بھر کے نہ کھاؤ، ذرا کنٹرول سے کھاؤ۔ سونے کے لیے بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سونا بھی ہم زیادہ کم نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دماغ ویسے ہی کمزور ہے، سر میں درد ہے، چکر ہے، یہ وہ آتے رہتے ہیں، اور ذرا سونا کم ہو جائے گا تو پھر اس وقت میں زمین گھومنی شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے سونا بھی کم مت کرو، کھانا بھی کم مت کرو، سونا بھی کم مت کرو، اور دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، بہت سارے تعلق ہے، زمین کے، کھیتی کے، تجارت کے وغیرہ کے، اس وجہ سے اس میں بھی کچھ کمی کرو۔ لیکن چوتھی بات یہ کلام، قلت کلام، حضرت فرماتے کہ بات چیت بالکل بند کرو۔ حضرت شیخ کے یہاں رمضان میں بھی جو جاتے تھے تو وہاں ایک ہی بات تھی کہ کوئی کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب خانقاہ میں لوگ جاتے تھے، ان کو کمرہ دے دیا جاتا تھا، یہ تیرا کمرہ، یہ تیرا کمرہ، ان کو پابندی تھی، بندش تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ نہ لگائے، اپنا اپنا پڑھتے رہو، تب جا کر سو جائے۔ اب اس طریقے سے کام شروع کرتا ہے تو شروع کرنے کی وجہ سے اب اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، اس کے دل میں نیک باتیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، اور پھر اس وقت میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اس کو لذت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اس کو مزہ آنی شروع ہوتی ہے۔ اسی کا نام یہ تصوف ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے بیعت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بیعت ہونے کے بعد جن جن چیزوں سے ہم نے بیعت کی تھی، توبہ کی تھی، اس سے رکنے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ توبہ کرتا ہوں میں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، برائے مال ناحق کھانے سے، اس قسم کی چیزیں بیعت کے مطابق کیے جاتے ہیں، توبہ کرائی جاتی ہے، ہم اس سے بچتے نہیں۔ اور جو پڑھنے کو بتایا جاتا ہے اس کو بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں، نفس کی وجہ سے سستی آ جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے موقع نہیں ملتا، اپنی تعریف کرانے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہم دوسرے کام نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شہد کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں چکر میں چل رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا، وہ سمجھ رہا کہ میں سب اچھا کر رہا ہوں۔ تو اصل چیز جو ہے اپنے دل کی صفائی کرنا ہے، اور نفس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو رگڑو، اس کو ٹھیک کرو، اس کو درست کرو تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس کو رگڑو گے نہیں، اس کو ٹھیک نہیں کرو گے، اس کو تربیت نہیں کرو گے تو یہ نفس ہے اتنا شرکس ہو جائے گا، اتنا شرکس ہو جائے گا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر وقت وہ گناہ ہی کے کام کا تمہیں حکم کرتا رہے گا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، نفس گناہ کرواتا ہی رہے گا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور نفس کی تربیت کے لیے 4 ترکی، 4 چیزوں کو ترک کرنے کا، 4 چیزوں کو چھوڑنے کا، سمجھنا ہے، کم کھانا پینا، سونا اور بات چیت کرنا وغیرہ، اس کے ذریعے سے آدمی شروعات کرتا ہے، اور شروعات کرتے کرتے آدمی آگے پہنچ چلا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی لمیٹڈ مدت نہیں ہے. جیسے مولوی ہونے کے لیے 7 سال 10 سال چاہیے، حافظ ہونے کے لیے 3 سال چاہیے، اس طریقے سے اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں. تمہاری اپنی طبیعت، تمہاری اپنی کیپیسٹی پر ہے. تمہارے دل میں کتنی محبت، کیسے اللہ کی جلدی پیدا ہوتی ہے، اور دل میں جو برائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، اور یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں، یہ کتنی جلدی دور ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کا دار مدار ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ شادی یا کسی موقع پر تھانہ بون آئے. تھانہ بون میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے شیخ تھے، اپنے زمانے کے پیر تھے. حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کر پانی کو بیان ہی ہوں گے، لیکن جو اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے وہ ابھی تک ہمیں پیدا نہیں ہوئی. اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے جو میں نے اب تک تم کو بتایا. اس وجہ سے ان کا خیال آیا کہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہونا چاہیے. یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھانہ بون حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں رہتے تھے وہاں گئے اور جا کر حضرت سے گزارش کی. تو حضرت نے ان کی بات کو مان لی کہ ٹھیک ہے، لیکن عالم آدمی تھے، اور عالم بھی زبردست عالم. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ دلی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہمارے جیسے یا ہم جیسے عالم میں ایسے ہلکے پھلکے عالم نہیں تھے، بہت زبردست عالم تھے. انہوں نے حضرت سے بیعت ہوتے وقت کہا کہ حضرت میں بیعت تو ہو جاتا ہوں، لیکن یہ جو دوسرے خانقاہ والے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت بھی بہت اونچے درجے کے شیخ تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ ابھی جو چاہے کہنے دو، یہ جب اس کو خود مزہ آئے گا تو پھر وہ لگے گا. کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی حضرت کی بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اسی خانقاہ میں رات کو یہ سوئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ 2:30 بجے 3 بجے وہ خانقاہ تھی. تو جو وہاں حضرات تھے وہ اپنے اپنے طور پر اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے اپنا معمولات شروع کر دیے، تہجد پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی رات میں تھوڑی دیر تو سوتا رہا، لیکن پھر مجھ سے سویا نہیں گیا. میرے دل میں کچھ ان کا اٹھنے لگا کہ یار دیکھنے یہ لوگ اللہ اللہ کرتا ہے، تم کیا کر رہا، تم بھی اٹھو. اور کہتا ہے کہ میں پھر اٹھ گیا اور اٹھ کر معاملات میں لگ گیا. اور وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے، کبھی میرا کوئی معمول نہیں چھوٹا. میرے کہا تھا حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ جب ایک مرتبہ چکی میں چلنا شروع کر دے گا تو پھر وہ نہیں آنے دو. ایک ہفتے تک حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، معمولات کی پابندی کی. اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں ایک دم ذہن میں آ رہے ہیں. حضرت نے امتحانات اس کے لیے کیسے کیسے امتحانات لیے وہ بھی، لیکن اب ہمارے لیے اس سب ضروری نہیں ہے.
چھوڑتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. اور 8 دن کے بعد حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ رشید احمد مجھے جو کچھ تمہیں دینا تھا اور میں تمہیں دے چکا، اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے. اور پھر حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ پھر جو میں اس کے اوپر لگ گیا. آج 80 سال کی عمر میں کہتا ہے کہ وہی جو معمولات کی تسبیح ہے پہلے کلماتی سرکلمہ استغفار شریف، وہ بھی ابھی تک میں پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ابھی اس کو چھوڑا نہیں. تو بزرگ اور دوستوں، یہ تصوف کہلاتا ہے اور یہ کوئی دوسری نئی چیز نہیں ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کا ایک قصہ یاد آ گیا ابھی کہ یہ تصوف ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں. اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا ہے. آج جو کام ہم کرتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیا، لیکن وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، معتمم کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، کمیٹی والوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جو کام اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ دوسرے کام سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا ثواب کچھ نہیں ہوتا. اب ہماری نماز، ہماری تلاوت، یہ سب اور تفصیل میں سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا، سمجھ جانے کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن مدرسے میں ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ گھر کمرے سے آیا مسجد میں کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، چلو ظہر کی 4 رکعت سنت بھی میں پڑھ لوں. اور وہ دل میں نیت بھی کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں کل یا کافرون قل اللہ اکبر اللہ قرآن ناز پڑھ کے سلام پھیر کے 4 رکعت پڑھ لوں گا. ہے کہ نہیں؟ یہ طلبہ بیٹھے ہم کو بول رہا ابھی اس نے قول باندھا اور الحمد شروع کی تھی، اتنے میں محتم صاحب آ گئے، اتنے میں مدرس آ گئے. اب یہ نماز پڑھنے والا کہتا ہے کہ بعد مدرس محتم کے سامنے تو جلدی جلدی میں پڑھوں گا تو نہیں چلے گا، تو بہت اطمینان سے پھر وہ لمبی نماز پڑھتا ہے یا نہیں. اب یہ کس کے لیے تم نے نماز پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی کہ محتم کو راضی کرنے کے لیے پڑھی؟ یہ سب کا ہمارا حال ہے. لیکن کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ تر طلبا سے ہے، اس وجہ سے طلبا کی باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ اپنے میں بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ چیز ہمارے دل میں نہ ہو، پھر بادشاہ آ جائے، بڑا آ جائے، کوئی آ جائے، لیکن ہم نے اللہ اوپر کہہ دیا کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ لگ گیا. یہ چیز پیدا کرنی ہے اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے اس تصوف کے ذریعے سے. اور اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی آپ کو بتایا جائے. لیکن یہ چیز جو ہے، اور آج میں نے جو بتایا اس میں یہ بتایا کہ اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں. تمہارا دل کیسا ہے، تمہارا دل میں کتنا نیکی ہے، کتنی صفائی ہے، کتنی گندگی ہے، اس کے اعتبار سے اس میں داخل ہوگا. ایک بزرگ تھے، اس کے یہاں ایک آدمی آیا، 8 ہی دن میں اس کو خلافت مل گئی اور خلافت مل کر اس کو روانہ کر دیا. وہ دوسرے جو 15 20 سال کے ذکر کرنے والے، بیان ہونے والے، وہ خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا، چیمی گوئی کرنا شروع کیا. یار ہمارے حضرت کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ہم 20 سال سے ذکر کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا، اور یہ 8 دن میں خلافت لے کر چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کو کشف دیا ہے، ان کو کشف آ گئی، ایسی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. جو اعتراض کرتے تھے، جو ایک سوالات کرتے تھے، ان میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ خوب خشک اور سوکھی لکڑیاں تھوڑی سی تم جمع کر کے لے آؤ جنگل سے. دوسرا جو تھا اس کو کہا کہ تازہ لکڑی، تازہ تازہ کچھ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. وہ دونوں جمع کر کے لائے. اب کہا کہ اس کو جلاؤ. جو خشک لکڑی تھی وہ تھوڑی دیر میں آگ لگاتے ہی، ماچس لگاتے ہی
वो बराबर जलना शुरू हो गई और वो अच्छी तरीके से जल कर खत्म हो गई। और ये जो गीली लकड़ियां थी उसको माचिस से सली से सुलगा धुआं ही धुआं निकलेगा, लेकिन वो जलती नहीं और जली नहीं। तो हजरत ने फरमाया कि देखो ये हाल है, जिसका दिल साफ है उसको सिर्फ रास्ता बतलाने की जरूरत है, उसको सिर्फ चिंगारी लगाने की जरूरत है। चिंगारी लगाते ही वो जलना शुरू हो जाता है। और तुम्हारा दिल में हसद, भूख, कीना, कपट, मोटाई और पता नहीं क्या क्या बुराइयां है, ये सब भरी हुई है। ये कैसे निकलेगी? जब तक ये नहीं निकलेगी वो क्या है, आग जलेगी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा नहीं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ये सब ज़ाहिरी ठाठ, मैं कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरे जैसा पढ़ा लिख कोई नहीं, मेरे जैसा अच्छा पढ़ने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा बेहतरीन आदमी कोई नहीं, इस किस्म की चीज़ें जो हमारे दिल में भरी हुई है, इसके होते हुए अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत नहीं आ सकती। कुछ इसका मिसाल मैंने बताई थी कि अगर तुम्हारे दिल में या तुम्हारी बीवी के दिल में अगर किसी दूसरे की मोहब्बत हो तो तुम अपनी मोहब्बत नहीं पाओगे उसमें, और अगर किसी की मोहब्बत नहीं है और तुम्हारी मोहब्बत है तो अच्छा तरीके से चलेगा। ये दिल का हाल भी इसी तरीके से। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत देने के लिए तैयार है। वो तो इतना रहीम है कि तुमको जरा सी मेहनत के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी नेमतें दे देता है। रमजान का कितना बड़ा मुबारक महीना दिया, आइंदा कल से जो अशरा आ रहा है कितना मुबारक अशरा है। एक रात इबादत करो 83,000 साल की इबादत का सबब है। जरा सी अल्लाह की तरफ तवज्जो करो, सारी खताएं तुम्हारी माफ करने के लिए वो तैयार है। लेकिन हम ही उसकी तरफ तवज्जो न करें, इसमें हमारा ही कसूर है, हमें सुधरने की जरूरत है। अल्लाह जल्ल जलालहू मोमन वालों, मुझे और हजरत को सही समझ अदा करे, तसव्वुफ की सही हकीकत हमारे पर आश्कारा फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी दीनी दुनिया को आबाद फरमाए और उसको अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से मुनव्वर फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिका।